فنادى في الظلمات بس بلایا انہوں نے پانی کے اندھیروں میں. یہ فظن ان لم نقدر علیہ کہ دو مطلب لگی ہیں مفسرین نے. ایک مطلب تو یہ ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ الزام المخاطب ما لا یلتزم، مخاطب کو ایسی چیز کا الزام دینا جس کا وہ قائل ہے ہی نہیں. اور الزام یہ دیا گیا ہے کہ گمان کر لیا تھا حضرت ذنون نے، حضرت یونس نے کہ اللہ نقدر علیہ، ہم اس کے پکڑنے پہ قادر نہیں ہوں گے. حالانکہ ایسا گمان انہیں کیا نہیں تھا، صرف ان کا بغیر اجازت کے وہاں سے چلے آنا اسی کو التزام بنا کے اللہ نے الزام المخاطب ما لا یلتزم کا ایک تانا دے دیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ بڑے آدمیوں کی چھوٹی سی لفظش بھی بہت بڑا کیس بن جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا معنی یہ ہے کہ فظن ان لم نقدر علیہ، وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کے اور صرف اس وجہ سے بغیر اللہ کے پوچھے کے چلے گئے کہ ان کا گمان یہ تھا کہ ہم اس پہ کوئی تنگی نہیں ڈالیں گے. یہ کوئی ایسا کیس نہیں کہ اللہ سے پوچھ کے میں جاؤں، بغیر پوچھنے کے بھی یہاں سے چلا گیا ہوں میں تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے کہیں گے کچھ نہیں. اللہ نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له، پھر ہم نے قبول کر لیا اس کو، ونجيناه من الغم، نجات دے دی ہم نے اس کو ہر غم سے. اور ہمارا قانون بھی یہ ہے كذلك ننجي المؤمنين، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں ایمانداروں کو پھنساؤ کے اندر ڈال کے پھر خود نکال لیتے. زکریا علیہ السلام کو سلامت روی دی تھی، اور جس وقت اس نے بلایا تھا اپنے رب کو، اے رب نہ چھوڑ مجھے اکیلا، اور تیرے جیسا تو کوئی اور وارث ہے ہی نہیں. فاستجبنا له، بس قبول کر لیا ہم نے اس کو، دیا اس کو یحییٰ، اصلاح کر دی اس کی بیوی کی خود بخود. انہم کانوا، کیوں؟ اس لیے یہ میرے احسان اگر ان پر تھے تو وہ بھی اچھا بدلہ دیتے تھے. وہ تھے جو سارے فی الخیرات، خوب دوڑتے تھے اچھے کام کرنے میں. وَيَدْعُونَنَا، اور بلایا کرتے تھے ہمیں، رغباً شوق کے لحاظ سے بھی، ورہباً ڈر کے لحاظ سے بھی. وَقَالُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہمارے لیے تو وہ بالکل مٹ کے رہتے تھے. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ مائی اس کو بھی سلامت روی ہم نے دی جس نے محفوظ رکھا تھا اپنے حیا کو. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، پس پھونکا دیا ہم نے بیچ اس کے وجود کے، مِن رُوحِنَا اپنا ایک خصوصی روح. وَجَعَلْنَاهَا، بنا دیا ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو اپنی قدرت کی خاص نشانی تمام لوگوں کے لیے. خلاصہ اب یہ نکلتا ہے کہ لوگوں، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، کہ یہ سب کا جتنے واقعات گزرے ہیں یہ سارے کے سارے هذه امتکم، یہ بھی تو تمہارے بڑوں کی پارٹی تھی. امتکم، ایک ہی عقیدہ پر تھے، امۃ واحدہ. وانا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، چنانچہ مجھے ہی پوجا کرو. مگر وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، بعد میں باغیوں نے کاٹ ڈالا امرہم، اتفاقی مسئلہ ان کا، بینہم آپس میں کاٹ ڈالا بعد کے باغیوں نے، امرہم اتفاقی مسئلہ ان کا،
بینہم اپنے درمیان، اچھا کل الینا راجعون، ہر ایک ہماری طرف لوٹ کے آئے گا جو صحیح۔ بشارت، جو شخص عمل کرے گا نیک اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، تو نہیں انکار کیا جائے گا، نہیں بے قدری کی جائے گی لسعیہ، اس کی کوشش کی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کی ہر حرکت لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، مہر جباریت، حرام ہے اوپر بستی کے، ایسی بستی اہلکناہا جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ دو معنی، حرام علی قریۃ اہلکناہا، حرام ہے اوپر اس بستی کے، ایسی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ کیا حرام ہے؟ الرجوع، الرجوع، واپس لوٹنا۔ دو مطلب، جن کو ہم نے کبھی موت کے ساتھ ہلاک کر دیا ہے وہ قطعاً واپس لوٹ کے دنیا میں آ نہیں سکتے۔ اسی طرح جن کو ہم نے ایمان کی دولت سے محروم سمجھ کر جن پہ مہر جباریت مار کے ہلاک کر دیا ہے وہ بھی مردہ سمجھو۔ جس طرح مردے واپس نہیں آ سکتے اسی طرح یہ بھی ایمان کی طرف واپس نہیں آ سکتے۔ حرام علی قریۃ اہلکناہا، آگے ہے انہم لا یرجعون، منصوب بنظر الخافض لأنہم لا یرجعون، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشرک واپس نہیں آتے ایمان کی طرف، اس واسطے ان کو ہم نے گویا کہ ہلاک کر دیا ہے۔ اور ہلاک ہونے کے بعد جس طرح مردہ واپس نہیں آ سکتا اسی طرح جن پہ مہر جباریت کی ہلاکت مار دی جائے وہ بھی واپس اسلام کی طرف نہیں آ سکتا۔ حتی اذا فتحت یأجوج و ماجوج، تخریف، حتیٰ کہ جب کھول دیا جائے گا وہ یاجوج اور ماجوج کا معاملہ، وہم من کل حدب ینسلون، اور اس حال میں کہ وہ یاجوج ماجوج والے ہر من کل حدب، ہر بلندی سے، ینسلون، تیز ہو کر اتر رہے ہوں گے، تیز ہو کر تیزی سے اتریں گے۔ واقترب الوعد الحق کو، اس وقت یوں سمجھو کہ قریب لگ گیا وہ وعدہ سچا قیامت والا۔ فاذا هي شاخصۃ، بس خلاف توقع ہر کوئی دیکھے گا اور پتہ چل جائے گا کہ پھٹنے والی ہیں آنکھیں کافروں کی۔ شاخصۃ ابصار الذین کفروا یا مولانا قد کنا فی غفلۃ، یعنی ان کی توجہ کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی، اس وقت کہیں گے ہائے قسمت ہماری، ہم تھے بڑی مستی میں تھے، من ھذا، اس دن کی طرف سے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالم ہی تھے۔ اس دن پھر آنکھیں جو تھک جائے گی، یعنی ہوش ٹھکانے آئے گا ایک دفعہ، یہ پتہ چلے گا کہ ہم بالکل غلطی میں رہے ہیں، ہم نے دنیا میں تو اللہ کی توحید کو ٹھکرایا تھا، ہم اس کی طرف ہمیشہ توجہ نہیں کیا کرتے تھے۔ انکم وما تعبدون، اے مشرکو، تم اور جن گھڑے ہوئے کو تم اللہ کے سوائے پوج رہے ہو، تمہارے سب گھرنٹو اور تم حسب جہنم، وہ ایندھن ہو بنو گے سارے جہنم کا، انتم لہا واردون، اور تم اس کے اندر ضرور وہاں وارد ہوو گے، داخل ہوو گے۔ اگر بتاؤ تمہارے یہ گھڑے ہوئے اگر یہ الہ ہوتے تو ماں وارد ہوا، وہ جہنم میں کیوں جاتے؟
ہے وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، حالانکہ تمام کے تمام اسی کے اندر رہیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، ان کے لیے ہوگا اس جہنم میں چیخ بھی ہوگی سور کی طرح. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہاں سن بھی کچھ نہ سکیں گے، کیونکہ شور و شغب ہوگا جہنم میں، حال دہائی مچی ہوگی، ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سن سکیں گے. سوال انہوں نے کیا تھا کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کو پوجتے ہیں، ہم تو حضرت عزیر کو پوجتے ہیں، تو تم جو کہتے ہو کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے، تو کیا ہم وہ بزرگ ہستیاں بھی جہنم میں جائیں گی؟ اچھا یار، اگر وہ جاتے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں. یہ عجیب مذہب ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بات ان معبودوں کی ہے جن کو تم نے گھڑا ہے، تم نے خود تراشا ہے، اور جو وہ معبود تم بناتے ہو، جو معبود ہمارے مقرب بندے ہیں اور میرے دربار میں ان کے لیے حسنہ اور مبارک ہے، وہ تو جہنم کے پاس بھی نہیں بھٹکیں گے. ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، تحقیق وہ لوگ جو گزر چکا ہے ان کے لیے ہماری طرف سے نیک مبارک، اولئک عنہا مبعدون، وہ تو جہنم سے دور رکھے جائیں گے. بات ان کی ہو رہی ہے. اس لیے اس نے ابن زبارہ نے جب یہ اعتراض کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما اجہلہ عن لسان قومی، بڑا جاہل ہے الو کا پٹھا، اس کو اپنی ماں کی بولی کا پتہ بھی نہیں. کیونکہ قرآن تو کہتا ہے نا ما تعبدون، کیا کہا ہے؟ ما تعبدون. وہ اتنا بھی نہیں سمجھ سکا کہ ماں جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور جن انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو عقل مند ہے، اس لیے اس کو اپنی ماں کی بولی کا پتہ نہیں ہے کہ خدا نے جو لفظ کہا ہے ما تعبدون، اس سے اس نے پیغمبروں کو کیسے سمجھ لیا ہے. لا يحزنون لا يسمعون حسیسها، نہیں سنیں گے آہٹ اس کی، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ بیچ اس کے کہ چاہیں گے ان کی جانیں، جو کچھ چاہیں گے ہمیشہ رہیں گے، نہیں گھبرا سکے گی ان کو گھبراہٹ کوئی بڑی سے بڑی بھی، بلکہ تتلقاہم الملائکہ، ملیں گے ان کا معانقہ کریں گے ان کو فرشتے، اور ملتے ہی کیا کہیں گے؟ اور یہ دن ہے وہ دن جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے بزرگوں، تمہاری خیر ہے آج میری خیر ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو جس طرح لپیٹ دی جاتی ہے تحریرات کے چیک، السجل للکتب، وہ رجسٹر جس طرح تحریرات کے لپیٹ دیے جاتے ہیں، اسی طرح ہم آسمان کو بھی لپیٹ دیں گے. کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا مخلوقات کو اسی حالت میں ان کو لوٹائیں گے. یہ وعدہ ہو گیا ہم پر. انا کنا فاعلین، ہاں ہم ضرور کریں گے. یہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا بشارت اخروی، تصویہ بات ہے، ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں من بعد ذکر، انبیاء کی زبانی بیان کرنے کے بعد ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحین، کہ ارض جنت کے وارث جو ہیں وہ میرے نیک بخت بندے ہوں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، آپ نے وہ کتاب لکھی ہے، کاپی جو فوٹو اسٹیٹ کرائی تھی اس میں اس کا آیت کا معنی بھی لکھا ہوا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. یہ تمام مضامین سورت سے متعلق ہو گئے. دو معنی ہے نا، ایک بعد قبل کے معنی
دوسرا من بعد بیان عند الانبیاء، انبیاء کی زبانی بیان کروانے کے بعد، پھر بعد اپنے معنی پہ رہے گا ورنہ بنانا قبل. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ترغیب، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا ارسالوں کا، مگر بھیجنا آپ کا جو ہے وہ رحمۃ للعالمین. ما ارسلناک الا رحمتن، اے ارسالوں کا رحمتن للعالمین، یہ نہیں کہ آپ رحمت العالمین ہے، نہ، آپ کا بھیجنا جو ہے وہ رحمت کرنے کا ارادہ ہے تمام جہانوں پر. آپ کو رسول بنا کے بھیجنا، صرف آپ کا وجود رحمت ہوتا تو پھر رسالت دینے کی ضرورت نہیں تھی. 40 سال کے بعد رسالت دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وجود پر رسالت کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ ساری کائنات میں رحمت پھیل جائے. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، دلیل وحی، دوسری مرتبہ دعویٰ بھی وہی کیا گیا میری طرف. فہل انتم مسلمون، کیا تم مانتے ہو؟ فإن تولوا، اور اگر پھر جائیں، فقل آذنتکم علی سواء، تو پھر فرما دیجئے کہ آذنتکم، میں اعلان کر رہا ہوں تمہیں، علی سواء، بالکل برابر سرابر، علی سواء، صاف میری طرف سے اعلان ہے، صحیح اطلاع دے چکا ہوں میں تم کو. آذنتکم، اطلاع دے چکا ہوں میں تم کو، علی سواء، علی سواء، اوپر صحیح طریقے کے، برابر میں تمہارا مسلسل صحیح اطلاع دیتا چلا رہا ہوں. سنو اب، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا وہ نزدیک ہے یا دور ہے وہ قیامت جس کا وعدہ دیے جا رہے ہو. إِنَّهُ يَعْلَمُ، اگر دور بھی ہو تو کوئی بات نہیں، کیوں؟ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، وہی جانتا ہے اونچی بات کو بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، وہی جانتا ہے جو کچھ چھپا کے کرتے ہیں. وَإِنْ أَدْرِي، نہیں جانتا میں، لَعَلَّهُ، شاید کہ وہ عذاب کا مؤخر ہونا، لَعَلَّهُ، شاید کہ عذاب کا مؤخر ہونا، فِتْنَةٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے آزمائش بن رہا ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور یہ بھی ہو کہ چند روزہ اور ایک وقت تک کے لیے دنیاوی فائدہ اٹھا لے. آخر میں اعلان کر دے میرے پیغمبر، قال ربکم بالحق، اور پیغمبر نے کہا کہ اے میرے رب، فیصلہ کر دے تو بالحق، ایسا فیصلہ جو ہو کے رہنے والا ہو، بالحق ہو کے رہنے والا ہو. ربنا الرحمن المستعان، رب ہمارا وہی رحمان ہے جس کے امداد طلب کی جاتی ہے، اگر کوئی نہ مانے تو المستعان، اسی کی امداد مطلوب ہے اوپر اس شرک کے جو کچھ